القرآن 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 المجيد القرآن 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 المجيد۔ قرآن کے ساتھ سفر کرتے کرتے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے دل بھی دماغ بھی ایسے لگتا ہے جیسے پورا وجود ہی بےتاب ہو جاتا ہے۔ سوال کتنا خوبصورت ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی بات پتہ چلی ہے؟ قرآن پڑھے نا تو انسان ساتھ ساتھ چلتا ہے، سوچتا ہے انسان کیا خبر ہے، کس خبر کا تذکرہ ہے۔ ہاں، یہ تو خبر ہے ایک آگ کی، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، چلو میں اس آگ سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ آپ اس سے سردی سے بچاؤ کا انتظام کر سکو، یا میں آگ سے راستے کی خبر لے کر آتا ہوں۔ آپ نے طور کی وادی دیکھی ہے، مشکل نہیں ہے، آپ چاہیں تو ورچوئل سفر کر سکتے ہیں۔ طور کی وادی میں وہ کیسا منظر تھا، راستے کا پتہ نہیں، مدین سے واپسی ہے، 8 سے 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گزار چکے ہیں، اب بیوی بچوں کو گھر والوں کو لے کر نکلے ہیں، سردی کا موسم ہے، آگ لینے گئے تھے اور ملاقات ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ آگ دیکھی موسیٰ علیہ السلام نے، انگارہ لینے گئے تھے اور اتنی بڑی خبر لے کر آئے، جہانوں کے بادشاہ سے ملاقات ہے، یہ انوکھی ملاقات ہے۔ آج تو اس وادی میں بہت روشنی ہے، آج اس وادی والوں پر بڑی رحمت ہے، آج اس وادی میں ایک انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے،
اور اس ملاقات کے آداب بھی سکھائے گئے۔ میں ہی تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو۔ یقیناً تم وادی مقدس طوا میں ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ انسان چھوٹے چھوٹے چناؤ پر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ کوئی الیکشن میں کھڑا ہو، کوئی کسی اور مقام پر منتخب ہو، کسی جاب کے لیے، کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے، چھوٹے چھوٹے چناؤ انسان کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ اور یہ تو جہانوں کے بادشاہ کا انتخاب تھا۔ تو جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے یاد کیسے رکھو گے۔ اتنے خوبصورت موقع پر اس قدر پیارا تحفہ، اتنی بڑی دولت، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنا کتنے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ نماز لوگ پڑھتے ہیں عبادت کے لیے، اور بعض لوگ عادتاً پڑھتے ہیں اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے۔ نماز میں کیا کچھ سوچتے رہتے ہیں، اپنی یادیں، اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے حالات، اپنے ہی واقعات، اپنے ہی معاملات۔ اور کتنی گہری بات ہے، طور کی وادی میں کیسے رب العزت نے اس راز کو کھولا ہے، اور کیسے زندگی کے لیے بہت بڑا خوبصورت تحفہ عطا کیا ہے۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی۔ سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ تو شروعات ہے، اور پھر بات چیت شروع ہوتی ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سرشار ہیں، میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور میں اس سے بہت سے اور کام بھی لیتا ہوں۔ ایسے ہی جیسے نارملی لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو لوگ اپنے حالات و واقعات سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن یہ سوال بے سبب نہیں تھا، ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا، سمجھانا تھا، کیونکہ مشن پہ بھیجنا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب پورے طریقے سے شعور ہو گیا، شعوری طور پر انہوں نے محسوس کر لیا میری لاٹھی ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اسے پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور لاٹھی اژدہا بن گئی، بھاگ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پکڑ لو، ڈرو مت۔ خوف یقیناً انسانی خصوصیت ہے، ہم بھی تو ایک خوف کا شکار ہیں۔ اس خوف میں کتنے ہی لوگ ہیں جو ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے، لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ایک نئے ماحول کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ ملاقاتیں، انس، محبت، دنیا میں کتنا فرق آ گیا، دنیا پورا گلوب ہی چینج ہو گیا، چینج کرنے کی کوشش بھی ہے،
सब किसी और का हाथ देखते हैं. कभी ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला की चाहत के बगैर कुछ हो जाए? उसी का इज़्न है. लेकिन हालात बदले बदले हैं. अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, ये अजदहा जो तुम्हें नज़र आ रहा है हकीकत है, लेकिन पकड़ोगे तो लाठी बन जाएगा. डरो मत, खौफ न खाओ. जल्द ही हम इसे इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे. और अपना हाथ अपनी बगल से मिलाओ, वो सफ़ेद चमकता हुआ बगैर ऐब के निकलेगा. ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुम्हें अपनी बड़ी निशानियों में से कुछ दिखाएं. अब तुम फिरौन के पास जाओ, यकीनन उसने सरकशी की है. मिशन पर भेजने से पहले की तैयारी है. जो भी रिसालत के इस मिशन को कबूल कर लेता है, उसको अल्लाह ताला ऐसे ही तैयार करते हैं. वाक़यात जो उनकी ज़िंदगी में पेश आए, उनमें हमारे लिए कितना बड़ा सबक है यकीन है. अब भी रिसालत के इस मिशन को अपना लीजिए, कुरान पहुंचा दीजिए. कुरान आपकी किताब है, आपकी ज़िंदगी है. इसमें अपनी ज़िंदगी की किताब को आगे बढ़कर थाम लीजिए. इस किताब के पैगाम को अपना लीजिए. कुरान ज़िंदगी बदलने वाली किताब है. कुरान के पैगाम को पहुंचाइए. अल्लाह ताला हमसे इन कोशिशों को कबूल कर ले, बरकतें अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. अल कुरान